نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 21 سورہ حشر. اب یہاں پر قرآن کی عظمت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے حاضل قرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر تمام سننے والوں سے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لا، البتہ، یقیناً، رأیتہ، تم دیکھتے اس کو. کس کو؟ پہاڑ کو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے پہاڑ کو، کیا دیکھتے؟ کیا ہو جاتا اس کا؟ خاشعن، خوف سے دب جاتا، خشوع اختیار کر لیتا، عاجزی آ جاتی. اور کیا ہوتا؟ متصدعن، اور صدا، صدا کہتے ہیں صاد دال عین، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. ٹھیک ہے، اور وہ پہاڑ کیسے ہو جاتا؟ پھٹ جاتا. کس سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. تو جس شخص کے دل پر قرآن اترتا ہے، اس کا پھر لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، اپنی نفی آتی ہے، جھکاؤ آ جاتا ہے. وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا. وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ خشیت وہ ڈر ہوتا ہے جو علم کی بنا پر ہو. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کو جانتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے، تو اس علم کی بنا پر جو خشیت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں خشوع. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے قرآن کو تو وہ کیا ہوتا؟ وہ ڈر جاتا، دب جاتا، عاجزی اختیار کر لیتا، اور کیا ہو جاتا؟ پھٹ جاتا. ٹھیک ہے، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صرف تجلی ہوئی تھی، صرف ایک، کیا کہیں گے، جھلک بھی نہیں، بس تھوڑا سا تجلی. تو پہاڑ کا کیا حال ہوا تھا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، صفات ہے. تو پہاڑ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے متصدعن، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ امثال یعنی یہ مثالیں، نضربها، ہم بیان کرتے ہیں اس کو، للناس، تمام لوگوں کے لیے. للمومنین نہیں کہا، للمسلمین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یہ جو قرآن ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. کیوں ہے؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پائی جانے والی چیزوں میں سب سے اونچائی کے اعتبار سے جو سب سے بڑی چیز ہے اس کو سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے نا. تو نظر آنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پہاڑ. ٹھیک ہے، تو پہاڑ کو ایز اے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. ٹھیک ہے، اس سے کمپیئر کر کے بتایا. قرآن اگر پہاڑ پر بھی اترتا تو وہ پھٹ جاتا. تو قرآن جب کسی دل پر اترتا ہے تو اس کے اندر جو تکبر ہوتا ہے یا جو بڑائی ہوتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، مختلف انسان بن جاتا ہے. اس کے اندر عبادت کا ایک انوکھا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ علامت ہوتی ہے نا واقعی قرآن اس کے دل پر اثر کیا ہے، دل پر آیا ہے.
جیسے سورہ فاتر میں کیا آتا ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً صرف اور صرف وہ ڈرتے ہیں، کون؟ اللہ سے، من عبادہ العلماء، اللہ کے اس کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خشیت کس سے آتی ہے؟ علم کی بنا پہ۔ تو علم کی بنا پر جو خشیت آتی ہے نا، جو ڈر ہوتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں، right؟ پھر ہم نے دیکھیے سورہ بقرہ میں بھی پڑھے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس سب کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر کے مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت، ان سے بھی زیادہ۔ پتھر تو بھی دیکھیے اس میں بھی پانی نکلتا ہے نا، پھوٹ پڑتے ہیں وہ بھی۔ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن انسان جس کا دل سخت ہو، اس پر پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں، right؟ لیکن وہ شخص جو حقیقی معنوں میں قرآن کا لینے والا ہوتا ہے نا، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ہم رنگ کتاب کی شکل میں، متشابہہ، مشابہت کی، جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے مومنین کا حال؟ قرآن جب ان کے دل پر اثر کرتا ہے تو ان کی سکن جو ہوتی ہے نا، وہ ڈر کے مارے کیا ہوتی ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی سکن نکل جاتی ہے، کھال نکل جاتی ہے۔ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس سے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کر دے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے پھر اس کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ مومنین کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ احسن الحدیث سے، کتاب سے ان کی سکن نرم پڑ جاتی ہے، کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، فزیکلی بھی اور ان کے اندر سے بھی ایک سرسراہٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیا حال تھا جب انہوں نے قرآن سنا۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان لانے کا واقعہ سب کو پتا ہے، کتنے وہ ایک دم اسٹرانگ، سخت مزاج تھے، اسلام سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ تو راستے میں ان کو کیا پتا چلا کہ آپ کی بہن اور بہن وئی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بہن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو بہن کے گھر جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ان کو آواز سنائی دیتی کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ لیکن بہن چھپا دیتی، نہیں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ لیکن پھر وہ بولتے ہیں نہیں مجھے وہ کلام دکھاؤ کیا ہے، تو پھر وہ سنتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیتیں۔ تو جیسی ہی سنتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چہرہ بدل جاتا، دل نرم ہو جاتا۔ انہوں نے کہا یہ کلام انسان کا نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، اور پھر ایمان لے آتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، وہ کیا کرتے ہیں، غزوہ بدر کے بعد جو قیدی تھے نا مدینہ میں، تو ان کے متعلق ان کے بارے میں معلومات لینے کے لیے وہ جاتے ہیں، بات کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی مسلمان نہیں تھے وہ، تو وہاں پر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور مغرب کی نماز میں سورہ طور تلاوت کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جبیر خود بیان کرتے ہیں کہ میں مشرک تھا، مگر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کیا ہے وہ آیت؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، تو میرا دل جیسے ٹوٹ گیا، میں نے محسوس کیا کہ یہ آواز کسی بشر کی نہیں ہے، یہ آسمان سے اترنے والا کلام ہے، میرا دل ایمان سے بھر گیا اگرچہ میں نے زبان سے بعد میں کہا، ٹھیک ہے؟ لیکن دل اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ نرم پڑ گیا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ان کے۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب کفار ان پر ظلم کرتے، جلتے ہوئے پتھر پر ان کو لٹاتے، تو وہ کیا کہتے؟ احدن احد، دہراتے رہتے۔ احد احد کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک، یعنی صرف اللہ ایک ہے۔ حالانکہ اتنے زخمی ہو جاتے، اتنا ان کو تکلیف دی جاتی، لیکن پھر بھی اندر سے کیا تھے؟ سکون تھا، اطمینان تھا، دل مطمئن تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر ہمارے دل پاک ہوں تو قرآن سے کبھی سیر نہ ہو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے نا، خلوص ہے، تو ہم قرآن کتنا بھی سنیں، کتنا بھی سنیں، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم کو لگتا اور سنیں اور سنیں اور بتاؤ اور بتاؤ، کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک جائزہ ہے، اگر ہم کو لگتا ہے کہ بس اب بور ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب دل پاک نہیں ہے۔ جس کا دل پاک ہوتا ہے، نیت پاک ہوتی ہے، اخلاص جس کے اندر ہوتا ہے نا، وہ قرآن سے کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، گھنٹوں روتے تھے قرآن سن کر، چہرے پر نور جھلکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، جب قرآن کی آیتیں سنتے تو زمین پر گر پڑتے، آنکھوں سے آنسو بہتے، اور وہ کہتے یہ کلام انسان کو نہیں دل کو بدلنے کے لیے اترا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ آپ دیکھتے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے کیا ہو جاتا؟ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ تلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو قرآن سن کے پھٹ جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، شیور کرنے لگتا ہے انسان، یعنی وہ پہلی والی حالت پر نہیں رہتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر قرآن پڑھ کے ہم ویسے کی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، اکڑے ہوئے پتھر کی چوٹی کی طرح، یا پہاڑ بننا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کیا، اس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، خواہ کتنا بھی بار پڑھتے رہیں۔ نضربوها للناس، مثال کیوں آتی ہے؟ ہم مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تو مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہے؟ مثال سے کیا ہوتا ہے؟ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے بھی بات سمجھاتے ہیں تاکہ غور و فکر کریں۔ دیکھیے ہم ذرا سوچیں ہمارے اندر کیا چینج آیا قرآن سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اتنا ہم 28 پارے تک الحمدللہ آ گئے ہیں، تو ہمارے اندر کیا چینج آیا؟ کبھی ہمارے شوہر نے ہم کو یہ کہا کہ تم چینج ہو گئے ہو؟ کبھی ہمارے بچوں نے، یا پھر ہمارے رشتہ دار نے، یا پھر ہمارے دوستوں نے، یا پھر ہمارے آس پاس بیٹھنے والوں نے کہا ہم کو کبھی کہ تم تبدیل ہو گئی ہو، تم میں بہت چینج آ گیا ہے، تم تو وہ رہی نہیں؟ ایسا کبھی کسی نے کمنٹ دیا ہم کو؟ کیا واقعی ہم میں تبدیلی آئی ہے؟ اگر چینج نہیں ہوئے، ویسے کی ویسے ہے، تو پھر قرآن اثر نہیں کیا ہے۔ تو 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں نا، کچھ پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں، نمبر 2 کچھ ویسے کے تیسے رہ جاتے ہیں جیسے تھے ویسے ہی، اور کچھ اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب تو ہمیں بہت آ گیا ہے، ہم تو پہلے سے زیادہ اب نیک ہو گئے ہیں، اور باقی سب خراب ہیں، سب بیوقوف ہیں، سب حقیر ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ مومن کا دل جیسے جیسے علم اس کو حاصل ہوتا ہے، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے، وہ بدلتا چلا جاتا ہے، چینج آتے رہتا ہے اس میں۔ اور یاد رکھیے قرآن جو ہے نا، قرآن کی جو نصیحت ہے، قرآن کا جو ذکر ہے، ریمائنڈر بولتے ہیں، قرآن کو ریمائنڈر بھی کہا گیا ہے، ذکر بھی کہا گیا ہے،
تو وہ ہمیشہ ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، فذکر ان نفعت الذکر، فذکر نصیحت کرتے رہو، ان نفعت الذکر بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے، دیتی ہے، ضرور فائدہ دیتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دی ہوں، ٹھیک ہے، 2 مہینے پہلے پھر بتاؤں گی، پھر وہ فائدہ دیتی ہے. ریپیٹیشن فائدہ دیتا ہے، جتنی بار تکرار ہو نا اتنا وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے. اس کی دیکھیے ایک بہت اچھی سٹوری میں نے سنی تھی. کیا ہوتا ہے، ایک بار ایک استاد اپنے شاگرد کو، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو سبق سکھانے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ یہ ایک گندی سی، پرانی سی اور سوراخ والی ایک بالٹی ہے، بکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بکٹ لو جو کیسی ہے، بہت گندی ہے اور اس میں سوراخ بھی ہے، پرانی بھی ہے، تو تم یہ لو اور جاؤ اس میں پانی بھر کے لاؤ، ٹھیک ہے. اب وہ جو شاگرد رہتا ہے وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ استاد اس میں تو سوراخ ہے، سارا پانی راستے میں بہہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا نا. تو استاد اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی تم جاؤ، کوشش کرو اور لے کر آؤ، ٹھیک ہے. اور وہ شاگرد جو ہے وہ جاتا ہے، کنویں سے پانی بھرتا ہے، لیکن جیسے ہی پلٹتا ہے سارا پانی بہہ جاتا ہے، خالی بالٹی، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا تھا سوراخ ہے اس میں، کچھ بھی پانی نہیں آئے گا. استاد کہتا ہے نہیں، دوبارہ جاؤ، جا کر بھرو. وہ جاتا ہے، پھر بھر کے لاتا ہے، پھر کچھ بھی پانی نہیں. پھر استاد کہتا ہے اور جاؤ. تو وہ بار بار جاتا رہا، پانی بھرتا رہا، مگر ہر بار بالٹی کیسی تھی، خالی. آخر کار وہ تھک گیا اور بولا کہ استاد اس سے ہمیں کیا فائدہ، اس میں نہ پانی بچا ہے، نہ یہ کوئی کام بن رہا ہے اس سے، مطلب خالی میری محنت بیکار ہو رہی ہے، کچھ بھی تو فائدہ نہیں ہو رہا اس سے. تو استاد اس کو سمجھاتے ہیں بیٹے پانی تو واقعی نہیں رکا، مگر تم نے غور کیا جب تم پہلی بار گئے تھے تو یہ بالٹی کتنی گندی تھی، اب دیکھو بالٹی صاف ہوگی، رائٹ. تو ایسی ہے قرآن سننا پڑھنا بار 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 بار. اگر ہمارے دل میں سوراخ ہے گناہوں کے، غفلتوں کے، کمزوریوں کے، ہاں، کوئی بھی چیز اس میں ٹھہرتی نہیں ہے، سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، لیکن بار بار سننے سے، پڑھنے سے، دہرانے سے گندگی صاف ہوتی ہے، دل صاف ہوتے ہیں. وذکر ان نفعت الذکر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ اللہ کی خشیت سے کیا ہو جاتا، دب جاتا اور پھٹ جاتا، رائٹ. تو یہ مثالیں ہم بیان کرتے تمام لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب دیکھیے یہاں پر نا جو آیتیں آ رہی ہیں، یہ جو 3 آیتیں ہیں بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام آئے، اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، انشاءاللہ اس کو حدیث کے ذریعے دیکھیں گے. آیت دیکھتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ، وہی اللہ ہے، الذی وہ جو، لا الہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا ہوا مگر وہی ہے. کون؟ اللہ، ٹھیک ہے. لا اور اللہ تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ وہی ہے. دیکھیے یہ اللہ کے تعلق سے نا ایک بہت اچھی چیز ہے، آپ کو بہت اچھا لگے گا. اللہ جو ورڈ ہے نا بہت خاص ورڈ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نا ذاتی نام ہے. اب دیکھیے اللہ کو اگر آپ دیکھیے اس میں کتنے الفاظ ہیں، ایک الف ہے، پھر لام ہے، پھر لام ہے، پھر ہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی آپ دیکھیے اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کے روحانی پہلو کیا ہیں، ٹھیک ہے. الف جو ہے نا، الف لام لام ہا، حروف کو آپ دیکھیے، یہ تمام الفاظ نا یہ سب اوپر کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ الفاظ پورے بلندی کو جاتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، رائٹ. اب اللہ نام ایک ایسا خاص نام ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے ایک وہ فرحت ہاشمی بتا رہے تھے، ایک ریسرچ ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک پروفیسر نے، نان مسلم، ٹھیک ہے،
اس نے کہا کہ تم کو عربی زبان میں، اب وہ عربی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو عربی زبان میں تم کو سب سے اچھا لفظ کون سا دکھا؟ تو ایک کرسچن لڑکی تھی، وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے سب سے جو میراکل والا جو لفظ دکھا، ٹھیک ہے، وہ اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اللہ پروناؤنس کرتے ہیں نا تو ہمارا ایک پوری طرح سے سانس بھی کھلتی ہے، ٹھیک ہے، اور پورے الفاظ اس کے اوپر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس کی گہرائی کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ ہے نا اللہ لفظ میں سے، اللہ میں سے آپ اگر الف نکال دیں، ٹھیک ہے، آپ الف کو نکال دیجیے اللہ میں سے، تو کیا بچے گا؟ للہ۔ دیکھیے آپ اگر آپ الف کو نکال دیں گے تو کیا بچے گا؟ للہ۔ للہ کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اللہ کا نام ابھی بھی باقی ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ حروف نکال بھی دینا، اللہ کا نام اب بھی باقی ہے، صرف اسی کے لیے، للہ مطلب صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اچھا چلیے الف نکالیں، ایک لام نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لام نکال دیتے ہیں اس میں سے، تو کیا بچتا ہے؟ الف ایز اٹ از، ہاں لام دو تھے تو ایک لام نکال دیے، تو کیا بچ گیا؟ الہ۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود، ابھی بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ ہے، رائٹ ہے نا؟ اچھا چلو ایک الف بھی نکال دو، ایک لام بھی نکال دو، کیا بچا؟ لہو۔ لہو کیا ہے؟ اسی کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اب بھی اللہ کا مفہوم باقی ہے، رائٹ؟ اچھا چلو الف نکال دو، دو لام نکال دو، بچا کیا؟ ہو۔ ہو کیا ہے؟ وہی، ہوا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ، وہی ہے ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابھی بھی ہو بچتا ہے، ہو یعنی وہی، اس کا ہی، سب کچھ اسی کا ہے، اسی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کا جو نام ہے نا، یہ خود ایک میراکل ہے، ایک معجزہ ہے۔ اگر کوئی حرف کم کرو یا زیادہ، اس میں زیادہ تو نہیں، یہ بس یہی ہے، اس میں سے اگر کوئی حرف گھٹا دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہی ہے۔ اس کی تحریر کو دیکھیے آپ، اس کی تحریر کو دیکھیے، اس میں بھی ایک حسن ہے، اس میں بھی ایک خوبصورتی ہے۔ الف لام لام ہا، یہ سارے اوپر کی طرف جاتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو نیچے گر رہا ہے۔ اگر دیکھیے آپ محمد لفظ ہے، تھوڑا سا کیسا ہے؟ محمد لکھتے ہیں تو ہم تھوڑا رائٹ لیفٹ، تھوڑا سا ادھر ادھر جاتا ہے نا، تھوڑا زگزیگ ہوتا ہے، رائٹ لیفٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک الگ خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک بیلنس ہے۔ لیکن یہ اللہ کا جو نام ہے، اس کے تمام حروف اوپر کی طرف جاتے ہیں، یہ واحد ایک لفظ ہے جو جس کے لکھاوٹ میں بھی، تحریر میں بھی خوبصورتی ہے، ظاہری جمال بھی ہے، اور اس کی باطن کا بھی ایک جلال کی جھلک ہے اس میں، کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، محمد پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کے بولنے میں بھی ایک کیا ہے؟ ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ اب دیکھیے آپ اللہ بولیے، اللہ، الف ورڈ جو ہے نا ایک نرمی پیدا کرتا ہے، اللہ، لام اوپر کی طرف جا رہا ہے، اب جب آپ ہاں پروناؤنس کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے پوری جو گندگی ہے نا اندر کی وہ باہر نکلی، پروناؤنس کریے، آپ بولیے اللہ، اللہ، ایسے لگتا ہے کہ ایک غم نکل رہا ہے، ایک پریشانی نکل رہی ہے، جب آپ بولتے ہیں تب بھی اس کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے، کوئی بھی آپ کو لفظ ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں۔ اور دیکھیے آپ اس کو نا بغیر ہونٹوں کو ہلائے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ، آپ کے لپس ویسے ہی رکھیے جیسے ہیں، حرکت مت دیجیے، اللہ، جیسے آپ کو با میم فا آپ کو ہونٹ ہلانا پڑتا ہے نا، لیکن اللہ کے لیے آپ کو ہونٹوں کو بھی ہلانا نہیں پڑتا، آپ منہ بند رکھ کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، خاموشی میں بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ، اللہ،
हा को देखिए नीचे से प्रोनाउंस करते हैं ना, नीचे के हलक से, राइट? तो ऐसे होता है कि अंदर की पूरी गंदी सांस, गंदगी बाहर निकल रही है, राइट? तो सांसों में क्या होता है, एक अल्लाह की एक आवाज, सदा निकलती है, ठीक है? तो ये है अल्लाह का नाम, अल्लाह का ज़ाती नाम, बहुत खूबसूरत है, लिखने में भी, बोलने में भी, हर एतबार से, ठीक है? हर एतबार से उसकी तासीर है। किसी भी लफ्ज़ को आपको पढ़कर सुकून नहीं मिलता है, जितना अल्लाह बोलेंगे ना, वो सुकून मिलता है। ऐसा लगता है बोलते ही दिल से पूरा गम निकल गया, परेशानी छूट गई, राइट? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, वही है अल्लाह अल्लज़ी, वो जो ला इलाहा इल्ला हुवा, जिसका कोई भी माबूद नहीं है, कोई इलाह है ही नहीं मगर अल्लाह ही है। और क्या है अल्लाह ताला? आलिमुल गैबी वश्शहादा, आलिमु इल्म रखने वाला है, किसका? अल गैबी वश्शहादा, गैब का और शहादा का, यानी गैब का भी और हाजिर का भी। देखिए, हमारे लिए गैब है, हमारे लिए हाजिर है ना? हमको नज़र आता है तो हम कहते हैं ये शाहिद है यानी हाजिर है। जो नज़र नहीं आता है वो हम कहते हैं गैब है। अल्लाह के लिए तो कुछ भी गैब नहीं है। अल्लाह के लिए दोनों चीज़ें, गैब, शहादा, सब कुछ अल्लाह के लिए क्या है? हाजिर है। सब कुछ नज़र आता है। ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला जो गैब है, जैसे मुनाफिकीन क्या शहादा करते थे कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। और अल्लाह ताला गैब को भी जानता है, जो मुनाफिकीन अंदर छुपा के रखते हैं, उनका जो वो ट्रेचरी, धोखा है, ट्रेटरी, वो उसको अंदर छुपा के रखते हैं ना, अल्लाह उसको भी जानता है। आलिमुल गैबी व शहादा, यानी गैब जो है इनसाइड, शहादा आउटसाइड, बाहर का। क्या मैं अंदर से हूँ और क्या मैं बाहर से हूँ, हर चीज का अल्लाह ताला गैब और हाजिर का जानने वाला है। हुवा रहमान और रहीम, वही रहमान है, यानी बहुत ज्यादा रहम करने वाला है तमाम मखलूक पर, और रहीम है, रहीम में मुसलसिल, कंटिन्यूस, राइट? रहमान को इससे पहले कई बार देखे हैं, फौलान के वजन पे है, उसत होती है, राइट? और अल्लाह की जो रहमत है ना, सब पर है, ठीक है? अल्लाह ताला मुस्लिम पर, गैर मुस्लिम पर, जानवर पर, सब पर रहम करता है। रहीम क्या है? खास बंदों पर। और रहीम में फ़ईल के इसमें कंटिन्यूटी आती है, मुसलसिल रहम करने वाला है। वही रहमान है और वही रहीम है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, वही अल्लाह है, अल्लज़ी, वो जो, ला इलाहा इल्ला हुवा, कोई माबूद है ही नहीं मगर वही है, अल्लाह ही है। अल मलिकु, अब अल्लाह ताला की सिफात आ रहा है। कैसा है? मालिक है, असल बादशाह है, ठीक है? जो चाहे करे, कोई उसके फेल पर एतराज करने वाला नहीं, किसी की जुर्रत नहीं है, है? असल बादशाह है, असल मालिक है। और अल कुद्दूस, पाक है हर ऐब से, हर नुक्स से, सोर्स ऑफ प्योरिटी है? हर नुक्स से पाक है। और अस्सलामु, सरापा सलामती देने वाला है, हर किस्म की खामियों से महफूज, हम्म, अपने बंदों को सलामती देने वाला है, हर तरह से बंदों को रखता है अमन में, सलामती में, हमारी हिफाजत कर रहा है, राइट? मौसमों के चेंजेस जो होते हैं उसके असर से, हम्म, अल्लाह ताला बीमारियों से, हम्म, बहुत सारे खतरात से अल्लाह ताला क्या करता है? सलामत रखता है, सरापा सलामती देने वाला। अल मुमिनु, और क्या है? अमन देने वाला। मुमिन, अमन देने वाला, अपने दोस्तों को अजाब से अमन देता है। देखिए, इंसान के लिए जब मोमिन का लफ्ज आता है तो ईमान लाने वाला, ठीक है? और अल्लाह के लिए जब आता है तो क्या है? अमन देने वाला, ठीक है? हर चीज से अमन देने वाला, पीस में रखने वाला, सुकून में रखने वाला, ठीक है? अल मुहैमिनु, मुहैमिन रकीब के माने, निगहबान करने वाला, हिफाजत करने वाला,
نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، تمہاری چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تمہارے بچوں کی، تمہارے سوچوں کی، ہر چیز کی نگہبانی کرتا ہے، واچ کرتا ہے، رقیب ہے۔ العزیز الجبار المتکبر، العزیز ہے، زبردست، غالب، اقتدار رکھنے والا، ڈومیننٹ ہے، غلبے والا ہے۔ الجبار، جبر والا ہے، صاحب جبرت، وہ قوت والا ہے، عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ جبر سے اگر ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا، ٹھیک ہے۔ جبروت کا معنی آتے ہیں کہ جبروت کہتے ہیں اس پٹی کو جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے بعد اس پر جو باندھی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں جبروت۔ جیسے ہمارے پاس پلاسٹر کہتے ہیں، بینڈیج یا پلاسٹر، تو وہ ہوتا ہے جبور۔ تو اللہ تعالیٰ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والا ہے، right؟ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے، جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبر زور آور کے لیے بھی آتا ہے، بہت زیادہ طاقت والا ہے، عظمت والا ہے، قوت والا ہے۔ المتکبر، اور متکبر بڑائی والا ہے، کبر سے ہے۔ دیکھیے اصل جو متکبر جو ہے نا، وہ اللہ ہی کو سجتا ہے۔ دیکھیں عام طور پر ہمارے پاس نا متکبر کا ورڈ نیگیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو متکبر ورڈ ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، کسی اور کو نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں، لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ بہت زیادہ بڑائی والا۔ دیکھیے جو اس کا اہل ہے اسی کو وہ ججتا ہے نا۔ مثلا کسی بادشاہ کا جبہ ہے، اگر وہ کوئی فقیر پہن لے تو وہ فقیر کو سجے گا، کیسے دکھے گا؟ بادشاہ کو تو سجتا ہے وہ، لیکن فقیر کو کیسے لگے گا؟ تو کبر میں یہ جو تکبر ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑوں کے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہم کو سجتا نہیں ہے، جچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کو ہی سجتا ہے، وہ ہے ہی بڑا۔ جو ہے نہیں بڑا، پھر اس کو بڑا کہنا کیا ہے؟ اس کی توہین ہے، اس کے لیے عیب ہے، کیونکہ اللہ ہے ہی بڑا، تو اسی کے لیے یہ سجتا ہے، کسی اور کے لیے سجتا نہیں ہے۔ المتکبر، ایک بلندی کی آخری حد کو پہنچا ہوا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، وہ جو شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کون شریک ٹھہراتے ہیں؟ جو بھی مشرکین، ٹھیک ہے۔ اللہ جو ان صفات کا حامل ہے، کسی اور کو کسی بھی طرح اس کے برابر لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی سب باتوں سے، لغویات سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہنے هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ ہے الخالق۔ کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ خالق ہے۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ خالق پیدا کرنے والا، لیکن خالق میں وہ پیدا کرنا ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لانا۔ عدم کیا ہوتا ہے؟ عدم یعنی نتھنگ، زیرو، ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہے ہی نہیں اس کو وجود میں لانا ہوتا ہے خالق، ٹھیک ہے۔ تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا، right؟ تو الخالق وہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے یہ انوینٹ کیا، وہ انوینٹ کیا، یہ انوینٹ کچھ نہیں کرتے، بس جو بنی ہوئی چیز ہے اس کو لے کر پھر اور بناتے ہیں، right؟ لیکن اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لاتا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور کیا ہے؟ الباریو، باریو برا سے، برا کس کو کہتے ہیں؟ انیشیٹر۔ برا دراصل کہتے ہیں تیر تراشنے والے کو، باری جو تیر تراشتا ہے نا اس کو۔ دیکھیے آپ نے اگر دیکھا ہوگا کوئی بھی چیز جب تراشتے ہیں نا تو اس کو کیسے کرتے ہیں؟ اس کو پوری فنیشنگ دیتے ہیں، اچھے سے کلین کرتے ہیں، اس کا اس کے جو ایجز ہے یا پھر اس کی
نقش و نگاری ایک دم پرفیکٹ کرتے ہیں. ڈیزائنر، مولڈنگ کرنے والا، انیشیٹ کرنے والا. ٹھیک ہے. الباری، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ خالق. ہم؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خالق، کچھ بھی نہیں تھا وجود میں لایا. دوسرا کیا ہے؟ برا، اس کو تراشا. اب دیکھیے گوشت کا لوتھڑا ہے اور اس میں سے آنکھ نکل رہی ہے، تراش رہے نا اللہ تعالیٰ. آپ غور کریے، آنکھ نکل رہی ہے، تراش رہے اللہ تعالیٰ. ناک نکل رہی ہے، تراش رہے اللہ تعالیٰ. کان نکل رہے ہیں، اس کو بھی تراشا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ باری. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ المصور، مصور ہے، صورت بنانے والا ہے، رنگ بھرنے والا ہے. کون گورا ہوگا، کالا ہوگا، گڈا ہوگا، نکتا ہوگا، کیسا؟ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ صورت گری کرنے والے ہیں. ہوتا ہے نا، پوری ایک تراش دیا اس کو، باری ہو گیا. اب کیا کرتے ہیں؟ اس کو گورا کالا، کیسے ہوگا، اس کی انگلیاں کتنی لمبی ہوگی، کیسے ہوگا، پورا اس کو مصور کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ اس کے رنگ بھرتے رہتے ہیں. اس کی آنکھیں اور تھوڑی سی، اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا رہتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا 1 مہینے تک تو اس کی وہ پوری سویلنگ رہتی ہے، آنکھیں ایک دم پھولی ہوتی ہیں، کلیئر چہرہ نہیں دکھتا نا. پھر تھوڑے دن کے بعد پھر کلیئرٹی آتی ہے، اس کی آنکھیں اچھی لگتی ہے، اس کی ناک اچھی لگتی ہے، واضح نظر آتا ہے. اس کے آئی بروز نکھر کے آتے ہیں. پھر بال نکلنا شروع ہوتے ہیں. ایک ایک چیز اس کی بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی تراشی جاتی ہے. اور پھر عین جوانی میں پوری طرح سے اس کو تراش خراش کے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. اور زیادہ اس کی تصویر نکھر کے آتی ہے، اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. اسی کے لیے ہے اسماء الحسنى، تمام اسماء حسنى. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دیکھیے صرف 99 ہی نیم نہیں ہے، اور بھی نام ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا للہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنۃ. بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے. ٹھیک ہے، یعنی 100 سے ایک کم، جو ان کو یاد رکھے گا. احسا کا میننگ دیکھیے، حفظہ نہیں ہے. ورڈ دیکھیے آپ کیا ہے، من حفظہ نہیں ہے. من حفظہ دخل الجنت یہ نہیں ہے، احساہا ہے. ٹھیک ہے. تو احساہا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان یاد نہیں کرنا، بلکہ ان ناموں کو سمجھنا، ان پر ایمان لانا، ان کے مطابق پھر عمل میں ڈھانا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو سمجھنا، ان کو یاد بھی کرنا، ان کے مطابق پھر عمل بھی کرنا، ان ناموں کے معنوں کو، ان صفات کو سمجھنا، یہ ہوتا ہے احساہا. تو جو کوئی بھی ان کو سمجھے، ان کو یاد رکھے، ان پر عمل کرے، تو وہ دخل الجنت، وہ داخل ہو جائے گا جنت. تو صرف زبانی یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو سمجھنا بھی ہے، ان کو پڑھتے بھی رہنا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک. تو اس روایت میں تو 99 کا ذکر ملتا ہے، لیکن صرف 99 ہی نہیں ہے، اور بھی ہیں. جیسے یہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جب کبھی کوئی مصیبت یا غم لاحق ہو، جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، اور وہ یہ کلمات کہہ لے، اگر وہ یہ دعا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے، اس غم سے اس کو نجات دے گا. اور اس کی جگہ، اس مصیبت کی جگہ اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے گا؟ خوشی عطا کرے گا. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں، یہاں پہ میں دعا پوری لکھی ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتیک ناصیتی بیدیک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے اسمن، ہر ایک نام اللہ تعالیٰ تیرے ہی لیے ہے،
ہر ایک بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، 99 سے بھی زیادہ ہیں، انفائنائٹ ہے. سمیتا جس کو تو نے رکھا بھی اس کے لیے نفس کا تو خود، یعنی اللہ تعالیٰ تو نے خود ہی اس کے نام اپنے نام رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 99 سے زیادہ ہے. بِكُلِّ اسم هو لك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ یہ ہے، اگر کوئی یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت، غم، تکلیف کس سے بدل دیتے ہیں؟ خوشی سے، ٹھیک ہے. اور وہ کلمات کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ کا غلام اور آپ کے غلام جو ہے اس کا بیٹا، یعنی میرا باپ بھی غلام ہے، اور کیا ہے آپ کی باندی کا بیٹا ہوں. دیکھیے مرد کے لیے غلام آتا ہے، عورت غلام کے لیے کیا آتا ہے؟ باندی، ٹھیک ہے، امتی جو آتا ہے نا، امتی. آپ کی باندی کا بیٹا ہوں، یعنی جو فیمیل غلام ہے میری ماں، اس کا میں بیٹا ہوں. میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر آپ ہی کا حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق آپ کا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے. میں آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے لیے خود تجویز کیے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی سے اسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے. دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے نا. یا اللہ قرآن کو کیا بنا دے؟ ربیع قلبی. میرے دل کا ربیع کیا ہوتا ہے؟ تربیت. میرے دل میں قرآن پھلے پھولے، گرو ہو، سپراؤٹ ہو اس کا. تو میرے دل کو کیا کر دے اللہ تعالیٰ؟ بہار کر دے قرآن سے، سینے کا نور بنا دے، غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نام ہیں، 99 سے بھی زیادہ ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا وہ اللہ کی صفات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ اس کی صفات ہیں. اچھا، بندوں کے نام میں اور اللہ کے نام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے نام بصیر ہوتے ہیں، سمیع ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے؟ اصل کسی بندے کا نام ہے بصیر، اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے. کسی کا نام ہے سمیع، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سننے والا ہے. تو بندوں کے نام ہو سکتے ہیں لیکن وہ ان کی صفت نہیں ہو سکتی. صفت کیا ہے؟ صفت یعنی اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی وہ پرماننٹ، وہ اس کی خاصیت. تو اللہ کے نام ان کی اللہ کی صفات ہیں. بندوں کے تو بس صرف کیا ہے؟ پہچان کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نام اس کی صفات ہیں، اس کی صفات اس کی پہچان کا ذریعہ ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہوں، اس کا قرب اختیار کریں، معرفت حاصل کریں، اس کے ناموں کو پڑھ کے سمجھ کے جھک جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی کے لیے ہے کیا ہے؟ تمام اسماء الحسنی. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی العزیز ہے، غلبے والا ہے، ڈومیننٹ ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا بھی ہے اور حکم کرنے والا بھی ہے. اور دیکھیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، دیکھیے سورہ کس سے شروع ہوا ہے؟ تسبیح سے. اختتام کس سے ہو رہا ہے؟ تسبیح سے. بگن اینڈ سیم، رائٹ، پیک کر دیا گیا. تو تمام چیزیں تسبیح کر رہی ہے، تو اے انسان کیا ہو گیا تجھے؟ تو جب بھی تسبیح کی بات آئی تو ہم کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے.
ذُل جلالی والاکرام. تو جو بھی یہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تعریف صرف تیرے لیے ہی ہے، تجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو احسان کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، یعنی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جلال وہ عزت والا ہے، ذوال جلالی والاکرام ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے اس کے عظیم ترین نام اسم اعظم کے ذریعے، واسطہ ہے نا، ذریعے سے سوال کیا، یعنی مانگا ہے، جس کے ذریعے سے، یعنی جس وسیلہ کیا ہوتا ہے، یہ ناموں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں. تو جس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے، جیسے یا رزاق اللہم ارزقنی، جیسے یا ارحم الراحمین اللہم ارحمنی، ٹھیک ہے، یا غفار اللہم اغفر لی. تو اللہ کے ناموں کے صفات کے ساتھ ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہی سب اچھے نام ہیں، تو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر، ٹھیک ہے، اللہ کو اسماء الحسنہ سے پکارو، ٹھیک ہے. اور کیا آتا ہے، ہاں، یہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس پر درود و دعا بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اسی دن مر جائے تو شہید کی موت مرتا ہے، اور جو یہ شام کے وقت پڑھے اس کے لیے یہی اجر صبح تک ہے. تو یہی 3 آیتیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. کون سی آیت؟ آیت نمبر 22، 23، 24. تو یہاں پر ہمارا سورہ اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ سورہ حشر بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی ہم نے سنا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رضا کی زندگی عطا فرمائے. ہم سورہ ممتحنہ شروع کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.